یہ مانچسٹر ہے، برطانیہ کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک شہر، جو مانچسٹر یونائٹڈ اور مانچسٹر سٹی جیسے بہترین فٹ بال کلبوں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کی نئی نسل میں شاید کم ہی جانتے ہیں کہ کبھی اس اور اس جیسے قریبی شہروں کی شہرت ٹیکسٹائل اور کپڑے کی صنعت کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ یہاں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جن میں سے بیشتر 70 اور 80 کی دہائی میں یہاں آ کر بسے تھے، اور یہ ہے مانچسٹر کی کری مائل۔ دیسی کھانوں کی خوشبو دور ہی سے آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ یہاں کے باسی اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ دیکھیں جو ایکچولی جو فوڈ ہے نا، اس میں جو پاکستانی ٹچ ہے، جو اس کے اسپائسز ہیں، جو اس میں فلیورڈ ہے، یہ آپ کہیں بھی دنیا پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ فلیور نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو اسپائسز ہے۔ حال ہی میں جب یہ خبر آئی کہ شام میں باغیوں کے ہمراہ لڑتے ہوئے ہلاک ہونے والا مانچسٹر کا ایک شہری بھی تھا، تو یہاں کی مسلم برادری میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے نوید ریاض سمجھتے ہیں کہ کسی کے انفرادی عمل کو کمیونٹی پر لادنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کمیونٹی کی اجازت لے کے گیا تھا، وہ کمیونٹی سے پوچھ کے گیا تھا، کمیونٹی میں سے کس نے اس کو یہ سبق سکھایا ہے قسم کا کہ تو جب اس نے یہ کام کیا تو پھر وہ کمیونٹی کا ممبر کیسے بن گیا؟ اگر جانے سے پہلے کمیونٹی کا ممبر نہیں تھا تو وہ کام کرنے کے بعد یا جو بھی اس نے حرکت کی ہے وہ بعد میں واپس آ کے کمیونٹی کا اپنے آپ کو کیسے گن سکتا ہے؟ برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر پاکستانی کمیونٹی اور مختلف کمیونٹیوں کو قریب لانے میں اپنا کردار نبھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن شناخت کا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں یا تو آپ برٹش پاکستانی ہیں یا برٹش مسلم، شناخت کے یہی دو پہلو ہیں، لیکن اکثر برطانوی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ان دو میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو وہ اپنے آپ کو برٹش مسلم کہلانا پسند کریں گے۔ عارف شمیم، BBC نیوز، مانچسٹر۔